صاحب کا نام لکھا ہوا ہے سامنے، مفتی شفیع صاحب بیٹھتے تھے، مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی، ڈاکٹر عبدالحی صاحب، وہ اس طرح سے وہ مخصوص لوگ تھے، بس وہ اندر رہتے تھے۔ اور جس طرح آج کل کی خانقاہوں کا رہتا ہے کہ لوگ آ گئے اکٹھا ہو گئے، حضرت کے یہاں اس طرح نہیں تھا۔ حضرت کے یہاں تو یہ تھا کہ طلباء کو تو آنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اساتذہ کا یہ تھا کہ چھٹی ہو تو بس آپ آ جائیے، خط و کتابت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو اور حضرات تھے وہ خط بھیجتے تھے، پھر یہاں سے جواب جاتا تھا، پھر ان کو تاریخ دی جاتی تھی، پھر وہ آتے تھے، تو اس طرح سے ترتیب رہتی تھی۔ تو اس لیے زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی بس یہاں، ورنہ اتنی بھیڑ بھاڑ میں اتنا بڑا علمی کام ہو پاتا تھا، اسی نظام تھا۔ حضرت نے اپنے شروع میں تو سب سے پہلے یہاں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ان کا سلوک طے ہوا، پھر حضرت حاجی صاحب، حافظ ضامن صاحب، شیخ محمد صاحب، تینوں حضرات یہاں خانقاہ میں مقیم ہوئے۔ یہ 1815 کی بات ہے، اس وقت یہ جگہ تعمیر ہوئی تھی۔ پھر 1857 کے سارے مشورے یہیں ہوئے ملک کو آزاد کرانے کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حاجی صاحب یہاں سے ہجرت فرما گئے، حافظ ضامن صاحب شہید ہو گئے، شیخ محمد صاحب کا وصال ہو گیا، اب یہ خانقاہ کچھ عرصہ ویران رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاح و تربیت کا تعلق حاجی صاحب سے تھا، تو ان کے ایمان و مشورے سے پھر حاجی صاحب نے حضرت تھانوی کو یہاں بھیجا کانپور سے۔ پھر وہ یہاں آئے، یہاں آ کر کے پھر بیٹھے، پھر 950 کتابیں لکھی، 166 خلفاء تیار کیے۔ پھر اسی درمیان میں مولانا الیاس صاحب تشریف لائے کاندھنا سے، وہ تبلیغ جماعت کا پورا پلان سمجھایا۔ پھر یہاں پہ سب سے پہلے جماعت آئی، کارگزاری حضرت کو سنائی، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ آج تو الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا، یعنی نا امیدی کو امید سے بدل دیا، ابھی ادھر مہمان خانے میں ہی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ملک کی تقسیم کا مسئلہ آیا 1947 میں، تو بھی سب مشورے یہی ہوئے مولانا منظور نعمانی صاحب کے ساتھ۔ تو بس یہ جگہ اتنی مختصر سی ہے لیکن کام بہت بڑا ہے۔ یہ مسجد ہے دور عالمگیری کی، یہ تقریباً 346 سال اس مسجد کو ہو گئے، 1114 ہجری کی تعمیر ہے، اس وقت 1446 چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ادھر کمرے ہیں وہ حضرت نے بنوائے تھے، وہ بھی قدیم ہیں، 10 کمرے، 5 نیچے 5 اوپر، اس طرح سے۔ حضرت نے اپنے انتقال سے پہلے ہی اپنے خلفاء کو اکٹھا کر کے فرما دیا تھا کہ میرے بعد اس خانقاہ کو آباد نہ کیا گیا ہے، اور ایک خانقاہ کو جڑنے کی فکر نہ کرنا، سینکڑوں آباد ہوں گی، میں نے جس کو جہاں بٹھا دیا وہاں کام کرے۔ حضرت فرماتے تھے نشے میں کوئی تعلق نہیں پیمانے سے، شراب کے اندر نشہ ہے تو برتن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت میں جگہ کی کوئی اصل نہیں ہے، جہاں بیٹھو گے انشاءاللہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بس یہاں کے بارے میں تو یہ فرمایا تھا، یہاں پہ تو جو میں نے مدرسہ شروع کیا ہے، مدرسہ امداد العلوم، اس کو چند شرطوں کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ اگر آمدنی زیادہ ہو کام بڑھا دو، کم ہو کم کر دو، جس وقت نہیں ہے معذرت کر لو، بند کر دو، لیکن کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو۔ اسی طرح سے میرے انتقال کے بعد میرے مزار پر لوگ کسی تاریخ متعینہ پر قصداً جمع نہ ہو، اور اگر بلا قصد جمع ہو گئے ان کو چاہیے قصداً منتشر ہو جائے۔ تو اس طرح سے حضرت نے پوری ایک ترتیب بنا دی۔ حضرت کا انتقال 1943 کا ہے، اور مولانا مسیح اللہ صاحب کا 1992 کا ہے، اور یہاں سے جلال آباد صرف 2 کلومیٹر ہے، لیکن اگر حضرت جلال آبادی چاہتے تو روزانہ مجلس یہاں آ کے کر سکتے تھے، لیکن فرماتے تھے شیخ نے وہاں بٹھلایا ہے تو وہیں پہ بیٹھ کے کام کرنا۔ بس یہاں کے بارے میں تو یہ تھا جو جس شیخ سے وابستہ ہے وہ آئے، یہاں آ کر کے بیٹھے، اپنے معمولات پورے کرے، دکان جمع کے نہ بیٹھے۔ تو اس لیے بس یہاں جو جس شیخ سے وابستہ ہوتے ہیں اپنے معمولات پورے کرتے ہیں، رات میں رکتے ہیں، آتے ہیں، لیکن کوئی اس نظام کو چلاتا نہیں، کیونکہ حضرت کی طرف سے اس کی وہ نہیں تھی۔ حضرت شیخ یونس صاحب، مولانا طلحہ صاحب، قاری صدیق صاحب، مولانا ابرار الحق صاحب، سب حضرات آتے تھے، اپنے معمولات پورے کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔